خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر مصور منور اور آپ دیکھ رہے ہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ میرے عزیزوں، میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے آج ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ میری آپ سے گزارش ہے فیتھ ٹی وی کو اور خدا کے بندہ پاسٹر سسل جان برکت صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم اسی طرح خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، شفاعتی دعا، انٹرسیسری پریئرز۔ اور آج اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کے لیے جو خادم اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہیں خدا کے خادم پاسٹر شمسون مسیح صاحب، جو کہ بطور پاسبان یوحنا آباد میں خداوند کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج اسٹوڈیو میں اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ پادری صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔ سو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پر سوالات کے سلسلے کو شروع کریں، ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک دعا سے کریں گے، اور میری گزارش ہوگی پادری صاحب پلیز آپ دعا میں رہنمائی فرمائیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، دعا کریں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام سے تیرے پاس آتا تجھے مبارک کہتا ہوں۔ تیرے فضل، تیرے رحم، تیرے طرز کے شکر گزاری کرتا ہوں، اور آج اس وقت کے لیے خداوند جو تو نے ہماری زندگی میں دیا، شکر گزاری کرتا ہوں تیرے بندہ پاسٹر سسل جان برکت کے لیے، فیتھ ٹی وی کے لیے، اور اس پروگرام کے لیے، اور جو اس کو ہوسٹ کرتے ہیں پاسٹر مصور منور صاحب، ان کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے، کیمرہ مینز کے لیے شکر گزاری کرتے اور تجھے جلال دیتے اور مبارک کہتے خداوند خدا۔ اور اب خداوند تیری ذریعے میں منت کرتے خداوند خدا کہ جو کچھ بھی ہم سیکھیں اور سکھائیں تیرے جلال کا سبب ٹھہرے اور زندگیاں برکت پائیں، اور خداوند خدا بہت ساری زندگیاں اے خداوند خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے خداوند تبدیل ہوں اور تجھے جلال ملے۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک شفاعتی دعا، انٹرسیسری پریئر، اور اس پر ہم تعلیم کو حاصل کریں گے۔ اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا پہلا سوال خدا کے خادم سے، پادری صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ لفظ شفاعت کی وضاحت فرما دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ شکریہ بھائی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ریورنڈ سسل جان برکت صاحب کے لیے، اور فیتھ ٹی وی اور پروگرام زندگی کی باتیں، اور پاسٹر مصور صاحب آپ کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کے لیے، خدا روح القدس کے لیے، خدا باپ کے لیے جس نے یہ فضل بخشا۔ سو ہمارا ٹاپک بہت خوبصورت ٹاپک کا آپ نے چناؤ کیا ہے، اور فی زمانہ میں بڑی ضرورت ہے اس کی۔ سو ہم دیکھیں گے کہ لفظ شفاعت جو ہے اس کا لفظی مطلب کیا ہے۔ سو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فروز اللغات کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے گناہوں کی معافی کے لیے سفارش۔ اور اگر ہم دوسرے ذرائع کو دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا، یعنی ان کے معاملے کے لیے درخواست کرنا، اور ان کے حالات کے لیے اور ضروریات کے لیے دعا کرنا۔ شفاعت ایکچولی دعا ہی کی ایک قسم ہے۔ ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے دعا کو، پھر ہم شفاعتی دعا پہ چلیں گے۔ دعا ایماندار کی سانس ہے، اور دعا جو ہے اس کو ہمیں اپنا نصب العین بنانا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب زمینی خدمت میں تھے تو شاگردوں نے کہا آئے استاد ہمیں دعا کرنی سکھا، یعنی بہت اہم موضوع ہے دعا۔ اور رومیو کا خط جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ تو نام لینا اگر ہم اوریجنل میں دیکھیں تو اس کا مطلب لکھتا پکارنا، اور پکارنا ہی دعا ہے۔ تو یعنی کہ نجات کا جو آغاز ہے وہ دعا سے ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور سمجھیں، اور شفاعت جو ہے وہ دعا کی ایک قسم ہے، اور اسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اس کی تعریف جو ہے وہ کچھ یوں بیان کی گئی ہے، اینڈریو مرے نے کی ہے، دعا اس حالت کا نام ہے جب کسی ایماندار کی روح خدا کے ساتھ براہ راست گفتگو میں محو ہو جائے۔ تو اگلا ہمارا جو سٹیپ ہے وہ ہے شفاعتی دعا۔ اور دعا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر تمام
عالم جو ہیں وہ متفق ہو جاتے ہیں، کسی بھی وہ فرقہ سے ہوں، کسی بھی وہ مذہب سے ہوں، لیکن وہ دعا پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جی دعا کروانے کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں، جی دعا کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ شفاعت جو ہے وہ جو ہے ہماری زندگیوں میں کیسے کام کرتی ہے اور کلام خدا اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. ہم دیکھیں گے حزقیل کی کتاب اس کا 22واں باب 30ویں آیت. جی اس میں یوں لکھا ہے، میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رکھنا میں کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا. جی سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ شفایتی لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو دوسروں کے لیے دعا کریں، جو درد کے ساتھ، ترس کے ساتھ دعا کریں، آہوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ دعا کریں. ہم دیکھتے ہیں پرانے ڈرامہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو موسیٰ گریٹ لیڈر، جی تو وہ بھی گریٹ انٹرسیسر تھا، عظیم شفایتی تھا. ہم دیکھتے جب خدا نے کہا کہ میں اس قوم کو، تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے. خروج 32 باب پڑھے تو 32 آیت میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ خداوند اگر تو نے ان کے گناہ معاف نہیں کرنے جی تو میرا نام اس کتاب جی جی کتاب حیات میں سے مٹا دے. یعنی گریٹ انٹرسیسنگ بھی ہے اور گریٹ لیڈر بھی ہے. جی سو آج اس دور میں رہتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ ہم شفایت کرنے والے ہوں. جی اور یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ گریٹ شفایتی تھے، دوسروں کے لیے دعا کرنے والے ہیں. جی اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسطفنس کو بھی جب سنسار کیا جا رہا تھا تو وہ شفایت کر رہے ہیں. اور مجھے جو ہے ایک خدا کے عظیم خادم، ان کی کوٹیشن بہت اچھی لگتی ہے، میں بیان کرنا چاہوں گا. چارلس اسپرجن، جی جی وہ فرماتے ہیں ونرز آف سولس مسٹ بی ویپرز فار سولس. اگر آپ روحوں کو جیتنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو روحوں کے لیے آنسو بہانے ہیں. اور ایک اور بڑے خوبصورت خدا کے خادم ہیں جان سمتھ، اور ان کا تعلق وینزیلی فرقہ کے ساتھ تھا. جی تو یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شکستہ دل آدمی ہوں، مگر اپنے میں بلکہ دوسروں کے لیے میرے خدا نے مجھے دیکھنے والی ایسی نظر عطا کی ہے جس کی مدد سے قیمتی انسانی روحوں کی قدر کو دیکھ لیتا ہوں، اور جب تک وہ انسانی روحیں نجات نہیں پاتی تک مجھے بے چینی رہتی ہے. اے خدا مجھے روحیں دے، نہیں تو میں مر جاؤں گا. یہ ترس جو ہے نا، یہ انسان کی ایک باطنی تحریک ہے، یعنی یہ اندرونی کیفیت ہے. جی کیونکہ کئی دفعہ ہوتے ہیں ہم وربلی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری کیفیت وہ نہیں ہوتی، صرف دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو شفاعت ہے نا، یہ اندر سے نکلتی ہے. اور اس کے ایک لفظ یوز ہوتا ہے پیشن. جی اور پیشن 2 لاطینی الفاظ کے لیے استعمال ہوئے ہیں. پہلا لفظ ہے قوم، جس کا مطلب ہے مل کر، اور دوسرا لفظ ہے پیٹی، سہنا. یعنی کمپیشن کو لاطینی زبان میں جب اس کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے مل کر دکھ سہنا. جی جو شخص دکھ میں سے گزرا ہے اس کے ساتھ ہم مل کر دکھ سہتے ہیں. جی اور اس کے لیے ہم لفظ درد ذہ بھی استعمال کرتے ہیں. جس طرح ایک ماں ہے تو وہ درد ذہ میں سے گزرتی ہے، اور وہ پروسیجر بے شک اس کو سامنے جو ہے وہ موت قریب نظر آ رہی ہے، لیکن وہ اس درد میں سے گزرنا چاہتی ہے چونکہ وہ زندگی کو جنم دینا چاہتی ہے. اسی طرح ایک انٹرسیسر جو ہے وہ جب تک اس کرو میں سے نہیں گزرتا، اس سچویشن میں سے نہیں گزرتا، تب تک وہ زندگیوں کو نہیں بچا سکتا، زندگیوں کو نہیں جیت سکتا. سو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں شفایت کرنی چاہیے، اور شفایت جو وہ ترس سے بھر کر کی جاتی ہے، چونکہ ترس کے بغیر شفاعت ممکن نہیں ہے. سو ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ترس کو، ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ زمینی خدمت میں تھے تو کلام میں لکھا ہے انہیں بھیڑ پر ترس آیا. تو خادم کو، ایک ایماندار کو ترس سے بھرا ہونا چاہیے. خدا کے ایک عظیم خادم JH جوئٹ یوں بیان کرتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ ہماری مسیحی خدمت کیسے پھل لا سکتی ہے جب تک پہلے خادم ہی دکھ سہنے اور ترس کی روح سے بپتسمہ یافتہ نہ ہو. ہم ان ضروریات کو کبھی پورا نہیں کر سکتے جنہیں ہم نے کبھی خود محسوس نہیں کیا.
جس دل نے کبھی آنسو نہیں بہائے وہ طرز کا پیغمبر بھی نہیں بن سکتا. اگر ہم روحوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے ان کی حالت زار پر ماتم کرنا پڑے گا. چونکہ جب ہم اس کنڈیشن میں سے ایک بھوکا شخص ہے تو اسے جب وہ دوسرے بھوکے کو دیکھتا تو وہ اس کو ترس آتا ہے کیونکہ وہ اس کنڈیشن میں سے گزرا, گو تھرو ہوا ہے. جب تک ہم خود اس کنڈیشن میں سے نہیں گزرے ہم دوسروں کے لیے ترس بھری دعا نہیں کر سکتے. سو ضروری ہے کہ ہم اس سینیریو میں جائیں, اس سینیریو میں جا کے پھر ہم اس ماحول میں ان کے لیے دعا کریں, اور ہمارا جو باطن ہے پھر یہ ترس سے بھرا ہوگا, ہمارے اندر سے آنسو نکلیں گے. جس طرح داؤد جو ہے وہ زبور 126:5 میں کہتا ہے جو آنسو کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. جب ہم آنسو بہاتے خدا کی زندگی میں تو خدا کی زندگی میں یاد رکھیں آنسوں کی بڑی قدر ہے. وہ آنسوں کو دیکھتا ہے. حزقیہ کو دیکھ لیں, ہمارا ٹاپک شفاعت ہے لیکن آنسوں پہ میں تھوڑا بات کر رہا ہوں کہ کلام میں خدا اس نے کہا میں نے تیرے آنسوں کو دیکھا. حنا کو دیکھ لیں, آنسوں کو دیکھا. جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر کی غلامی میں ہے تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جا اور ان کو نکال کے میں نے ان کا رونا اور کراہنا سنا ہے. خدا شکستہ دلوں کے قریب ہے جو ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی ذریعے میں آنسو بہانا سیکھیں. آنسوں کے ساتھ بوئیں گے تو ہم خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. اور رومیوں کا خط جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں جب میں سیکھ رہا تھا تو رومیوں کا خط وہ خط ہے جس سے پڑھ کر مارٹن لوتھر جو ہے اس کی زندگی تبدیل ہوئی ہے. اور وہ فرماتا ہے کہ رومیوں کا خط اور یوحنا کی انجیل جو ہے یہ نچوڑ ہے نئے نامے کا. تو رومیوں کے خط میں پول یوں فرماتے ہیں کہ پاک روح جو ہے نا وہ آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. چونکہ آہیں بھرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے خادم ہیں, ایماندار اور پاک روح سے معمور ہیں, تو پاک روح تو خود آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا. تو ہمیں آنسوں کے ساتھ آہیں بھر کر شفاعت کرنے والا بننا چاہیے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے لفظ شفاعت کی وضاحت فرمائی ہے اور یقیناً ہم نے برکت پائی اور لفظ شفاعت کے تعلق سے سیکھا ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے. پادری صاحب پلیز آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ شفاعت کیوں ضروری ہے, اس کی کیا اہمیت یا امپورٹنس ہے؟ شفاعت ایسی ہے جیسے ایک انسان ہے اور اس کے اندر ہارٹ ہے اور ہارٹ کے اندر بلڈ ہے, اور بلڈ جو وہ پورے خون میں گردش کرتا ہے اور اس سے زندگی ملتی ہے. تو شفاعت اسی طرح ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگیاں بچیں تو ضروری ہے کہ ہم شفاعت کریں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر چرچز کا دیکھیں اور اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو بائبل کے اندر تو اس کی خدمت موجود ہے شفاعت کی, لیکن چرچز کے اندر اسٹرکچر نہیں. ہم زیادہ تر ہم کیا کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے پاسبان ہے, یہ معلم ہے, یہ سنڈے اسکول ٹیچر ہے, یہ یوتھ لیڈر ہے. تو دعائیہ خدمت کہاں پر ہے؟ شفاعت کی خدمت کہاں پر ہے؟ جو کہ یسوع مسیح کو دیکھو وہ ساری ساری رات دعا کرتے تھے. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سیکھا کہ روح القدس آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا. تو لوکا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ایک بہن کا ذکر ہے جس کا نام فرنا اور ہنا کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ دن رات خدا کے گھر کے ساتھ جڑی تھی اور دعا کرتی تھی. کلام جو ہے وہ نگلیکٹ نہیں کرتا, لیکن ہم چونکہ اس چیز کو کئی دفعہ جو ہے وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں اس حصے کو. سو ضروری ہے کہ ہم اپنے چرچز کے اندر, اپنے کلیسیوں کے اندر, اپنے گھرانوں کے اندر اس چیز کو امپورٹنس دیں کہ شفاعت کے بغیر جو ہے وہ معاملات حل نہیں ہوں گے. کیونکہ اور ایک اور بات جو میں یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک اعلیٰ ترین بلاوا بھی ہے شفاعت جو ہے, اور کچھ لوگ شفاعت کرنے سے ڈرتے بھی ہیں. لیکن کلام خدا میں سکھاتا ہے سراب کرنے والا خود بھی سراب ہوگا. میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں, کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم شفا پاؤ. اور اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی تو وہ بحال ہو گیا. تو کلام خدا میں سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے شفاعت کریں, کیونکہ یہ عظیم ترین بلاوے میں سے ایک بلاوا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو پریورٹی دینی چاہیے. جب ہم بلاہٹ کا ذکر کرتے ہیں تو شفاعت ایک بلاوا ہے,
اور اس کو ہمیں پریورٹی دینی چاہیے اپنے خاندانوں میں اور چرچز کے اندر. اور اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے حزقیل کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 4 آیت. یہاں پر یوں لکھا ہے، اور خداوند نے اسے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے، ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر، اور ان لوگوں کی پیشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں نشان کر دے. اور آگے ہم پڑھے تو لکھا ہے کہ وہ اس نے پیچھے سے ایک اور حکم دیا کہ جن کا نشان ہے ان کو مارتا جا، اور میرے مقدس سے شروع کرو، ہیکل سے، گھر سے، خدا کے گھر سے. کیوں ضروری ہے، کتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ ہماری زندگیوں میں شفایت ہونی چاہیے، ہمیں شفایت کرنے والا ہونا چاہیے. ادروائز میں دوسرے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ ہم خود بھی نہیں بچ سکتے کلام خدا کے مطابق، چونکہ بیس خدا کا کلام ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں خدا نے کہا میرے گھر سے شروع کر، ہیکل سے شروع کر، مقدس سے شروع کر. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم شفاعت کرنے والے بنیں، کیونکہ ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں جو ہمارا رول ماڈل ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ایک عظیم شفاعتی تھا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں شفاعت کو رکھیں. یہ بہت ضروری ہے اور ایک عظیم بلاوا ہے. آمین آمین. ناظرین، خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ شفاعت کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت پر بات کی، اور یقیناً بڑا خوبصورت جواب دیا، اور ہم نے اس کے تعلق سے سیکھا ہے. ہم آگے بڑھیں گے، اور میں چاہوں گا پادری صاحب آپ فیض ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ شفاعت کی کچھ بائبلی مثالیں، بائبل مقدس میں سے کچھ مثالیں فیض ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. کہ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار مثالیں ہیں، لیکن میں میجر جو زیادہ تر لوگوں کو جانتے ہیں اور مشہور ہیں ان کو میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. سب سے جو پہلی مثال ہے نا ہماری شفاعت کی، کلام خدا میں سے، اور وہ ہے موسیٰ کی. اور پھر گنتی کی کتابیں میں لکھا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر جاتے ہیں اور لوگ پیچھے سے ہارون کو سونا اپنا جمع کر کے تو کہتے کہ دیوتا بنا ہم نے اس کی، جو کہ موسیٰ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو جب وہ نیچے اترتا ہے تو اس کے ہاتھ میں لوئی تھی جو خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی. تو جب موسیٰ دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ انہوں نے، تو وہ موسیٰ خدا کی غیرت میں تو وہ وہاں پر وہ غضبناک ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی توڑ دیتا ہے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی حضوری میں آتا ہے اور ان کے لیے شفاعت کرتا ہے. گنتی کی کتاب اگر ہم پڑھیں نا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے لیے شفاعت کرتا ہے. 14 باب 20 آیت میں لکھا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے ان کے لیے کہ خدا ان کو معاف کر دے. خود غصے میں ہے لیکن خدا کے ذریعے میں جا معافی کی اپیل کر رہا ہے کہ خدا ان کو. اور 14 آیت میں لکھا ہے خدا نے کہا میں نے تیری دعا سن لی ہے اور میں نے معاف کر دیا ہے. یعنی ہمیں اس کے نتائج بھی نظر آ رہے ہیں. جو اس نے دعا کی ہے خدا نے اس کو سنا دیا، فوری طور پر اس کا رزلٹ اس کو ملا. پھر ہم ایوب کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی، جب وہ اکٹھے ہوتے کسی بہن کے گھر میں، کسی بھائی کے گھر میں جشن مناتے تو وہ ان کے لیے دعا کرتا. ٹھیک ہے. پھر تھوڑی دیر پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس نے اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا کی. تو بائبل مقدس تو میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں. ملکاستر کو دیکھ لیں، وہ اپنی قوم کے لیے آگے درمیان میں، بالکل ٹھیک، تو اس نے شفاعت کی اور اس کی شفاعت سے نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں کہ اس نے شفاعت کی اور اپنی پوری قوم کو بچا لیا. اور نیا نام میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے سب کچھ ہو سکتا ہے. یعقوب کا خط پڑھے تو آپ لکھا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر ہم راست باز ہیں اور دعا کرتے ہیں تو پھر سب کچھ ہونا چاہیے. پھر ہم نیا ڈرامہ میں دیکھتے ہیں یائر کی بیٹی، جب وہ مسیح کے پاس آتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کے لیے شفاعت کا مطلب سفارش ہے نا، کہ آپ کسی کی درخواست کریں کسی دوسرے کو، تو وہ یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ میری بیٹی، تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تو یہیں سے کہہ دے. ایمان بھی دیکھے اس کا کیسا. تو یہاں پر اس کے ساتھ نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کے پاس آیا، اس نے درخواست کی اور اس نے کہا تو یہیں سے کہہ دے میرا بلیو ہے، تو اس کی بیٹی شفا پا گئی. اور اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یروشلم کی کلیسیا نے مل کر پطرس کے لیے دعا کی جب وہ جیل میں تھے، تو کلیسیا جب دعا کر رہی تھی
تو خدا نے ان کی دعا کو سنا Praise God. جو وہ پطرس کے لیے شفاعت کر رہے تھے، اور خدا نے اس کو وہاں سے رہائی دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں انطاکیہ کی کلیسیا جب برناباس کے لیے اور پولس کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں جی کہ خداوند ان کی خدمت کامیاب ہو، خداوند ان کو بڑھا، خداوند ان کو پھلدار کر۔ جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ 1/3 خطوط جو ہیں وہ پول نے لکھے ہیں، جی کتنی بڑی خدمت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ شفایتی دعاؤں کے ہی ثمرات ہیں، جی۔ نتائج ہیں جو پول کی زندگی میں نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر کے یسوع مسیح جی ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم شفایتی ہیں، کس طرح انہوں نے ہمارے لیے شفایت کی ہے، اور اس روئے زمین پر رہتے ہیں۔ اور سٹفنس کو دیکھتے ہیں ہم، جی ٹھیک ہے، برناباس کو دیکھتے ہیں ہم، جی۔ یسوع مسیح کے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ گریٹ انٹرسیسر ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان جو رول ماڈلز ہیں بائبل میں سے ان کو دیکھنا ہے، اور ان کی رہنمائی میں سیکھنا ہے کہ جب ہم بھی شفاعت کریں گے تو ان کے نتائج ہمیں ملیں گے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑا خوبصورت اور مفصل جواب، اور پادری صاحب نے بے شمار مثالیں بائبل مقدس میں سے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طور پر مرد خدا شفاعت کرتے رہے ہیں، اور ان کی دعا کے وسیلہ سے، ان کی شفاعت کے وسیلہ سے قومیں بحال ہوئی ہیں، لوگ بحال ہوئے ہیں، زندگیاں بحال ہوئی ہیں، خاندانوں نے برکت پائی ہے۔ بہت اچھا ہے کہ ہم ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے ہم خود بھی شفاعت کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ خدا کے خادم نے شفاعت کے نتائج پر بھی بات کی، لیکن میرا یہ ایک اسپیسیفک کویسچن بھی ہے پادری صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور الگ سے تھوڑا اس پر روشنی ڈالیں کہ شفاعت کے کیا نتائج یا ریزلٹس ہوتے ہیں یا اثرات نظر آتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب، بہت ضروری ہے اور بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ اور اس کا کیونکہ کئی دفعہ خادمین ہیں اور جو ایماندار ہیں یا لوگ شفاعت کرتے ہیں تو وہ جاننا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری پرسنل زندگی میں بھی، میری اپنی زندگی میں بھی بہت سارے ایسے جو ہے گواہیاں ہیں اور رزلٹس ہیں، اور کلام خدا میں بھی ابھی میں نے ساتھ اس کو ٹچ کیا، اس کے نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ مکاشفہ کی کتابیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو دعائیں وہ آسمان پر جی اور پیالے بھرتے ہیں، آپ کی دعائیں جو ہیں وہ رائگاں نہیں جاتی، جی اور مسلسل دعا کرنے کے لیے یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت تمثیل کی دی تھی کہ بے انصاف قاضی کے پاس ایک بیوہ جاتی ہے، اور وہ بار بار تو اس نے کہا کہ میں اس کا انصاف کاری دوں۔ اس لیے کئی دفعہ ہم بے دل ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم آنسو کے ساتھ بو رہے ہیں، شاید ہمارے حالات ایسے ہی رہنے، تو ایسا نہیں ہے۔ جب ہم بو رہے ہیں یا دوسروں کے لیے دعا کریں تو ان کے رزلٹ برآمد ہوں گے، لیکن ہر ایک چیز کا اس روئے زمین پر ایک وقت ہے۔ سم ٹائم ہماری زندگی میں معجزہ ہوتا ہے، اور سم ٹائم اس کا ایک پروسیس ہے، لیکن خدا اس وقت پر، معینہ وقت پر اس کام کو ضرور کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی بے دل نہیں ہونا چاہیے، چونکہ شفاعت جو ہیں اس کے رزلٹ جو ہیں وہ برآمد ہوں گے، اور میں نے بیان بھی کر دیا، اور ہمیں اپنی شخصی زندگی میں بھی، اور آپ کا بھی کئی دفعہ تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ نے شفاعت کی ہے اور خدا نے اس کو سنا ہے، اور آپ کو اس کے رزلٹ جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں۔ جی پریز گاڈ، بہت خوبصورت جواب، اور خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جب بھی کسی نے شفاعت کی ہے تو اس کے ریزلٹس آئے ہیں۔ اس کا مطلب خدا کا کان اس کے لوگوں کی دعاؤں پر سدا لگا رہتا ہے، اور ہم زبور بھی گاتے ہیں، رب سچ مچ اس دی سندا ہے دعا جو اس تو مانگدا ہے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، ہم خداوند سے مانگتے ہیں، تو یقیناً خداوند ہمیں دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں میرا خیال ہے 400 سے زائد دعائیں درج ہیں، اور زیادہ تر کے جواب آئے ہیں، فوری بھی آئے ہیں، کچھ دیر بعد آئے ہیں، لیکن جواب ضرور آئے ہیں۔ ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا خدا دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے، اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے، پادری صاحب، بائبل مقدس میں لکھا ہے رومیو 8ویں باب کی 34ویں آیت میں اس کو پڑھنا چاہوں گا، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا، بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا، اور خدا کی دانی طرف ہے، اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس آیت کی وضاحت فرما دیں۔ تھینک یو بھائی صاحب، بہت خوبصورت آیت آپ نے یہاں پر ہمارے درمیان رکھی ہے، اور سامعین کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سیکھیں، چونکہ بہت سے لوگوں کو اس آیت کا ہی نہیں پتہ جی کہ
वो हमारे लिए अब भी शफात कर रहा है, जी क्योंकि शफात वो करता है जो ज़िंदा है, हम्म और जो ज़िंदा है वो शफात करता है। और फिर उसके रिज़ल्ट हमने देखे कि पहले भी, तो यहाँ पर देख कर लिखा है कि दाहिनी तरफ है और हमारी शफात भी करता है। जी और लूका की इंजील में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने दुआ की, यूहन्ना की इंजील में देखते हैं दुआ की। जी हमें खूबसूरत पैटर्न मिलता है। और यहाँ पर हम देखें कि वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, लेकिन हर वक्त वो शफात कर रहा है। तो वो जो भी आपकी नीड है, अगर आप यीशु मसीह के खून की कवरेज में हैं, ईमानदार है, क्योंकि उनके लिए उसने दुआ की है, जी जो मसीह के पैरोकार हैं उनके लिए शफात करता है। क्योंकि वहाँ पर भी लिखा है, मैं सब के लिए नहीं, इनके लिए जिनको तूने मुझे दिया है दुआ करता हूँ, शफात करता हूँ। सो यहाँ पर जो आपने वाला जो कोड किया है, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह दाहिनी तरफ बैठा और हर टाइम 24 आवर्स मेरे और आपके लिए, जो आप यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो निजात याफ्ता लोग हैं, यीशु मसीह आज भी हमारे लिए शफात कर रहा है। और 24 आवर वो बाप से शफात करता है, मिन्नत करता है, दरख्वास्त करता है। हमारी कोई ज़रूरतें होती हैं वो उनको भी खुदा के ज़रिए पेश करता है। हमारी कोई शिफा की नीड है, कोई हमारी तालीमी ज़रूरत है, कोई हमारी माली ज़रूरत है, उन सारी ज़रूरियात को खुदा बाप की हुजूरी में रखता है। हमें कभी भी बेदिल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा अपनी निगाहें खुदा की तरफ लगानी चाहिए और कलाम के मुताबिक देखें कि वो ज़िंदा है और हमारी शफात करता है। ये मेरे और आपके लिए एक प्रिविलेज है कि यीशु मसीह मेरी और आपकी शफात करता है। कि इधर हम किसी खादम को कह दें या पादरी साहब को या किसी ईमानदार को, तो हो सकता है कि वो भूल भी जाए जी, या सम टाइम वो थका हो तो दुआ नहीं भी होती। लेकिन यीशु मसीह 24 आवर मेरे और आपके लिए शफात कर रहा है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह की जो शफात है उसके रिजल्ट तो ज़रूर ही बरामद होंगे। तो इसलिए हमें कभी भी बेदिल नहीं, बल्कि हौसला रखना चाहिए। और कलाम में 12 लिखा है, बेदिल ना हो, हौसला कर। तो हम कई दफ़ा बेदिल हो जाते हैं और कई दफ़ा तो हम फेडअप होकर दुआ करनी छोड़ देते हैं, यहाँ दुआ करवानी भी छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, चूँकि कलाम खुदा में हम देखते हैं, ज़बूर 138 में लिखा, खुदा ने अपने हर नाम से ज़्यादा अपने कलाम को दिया। तो यहाँ पर फरमाया गया है कि यीशु मसीह शफात करे, तो वो कर रहे हैं। हमें बिलीव करना है और अपने मोइज़ा को खुदा की ज़रिए से लेना। जी, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच पादरी साहब। बड़ी खूबसूरत खुदा के खादिम ने इस आयत की वजाहत फरमाई है। हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा फ़िक्र करने वाला बाप की दानी तरफ बैठा और आपकी और मेरी शफात के लिए ज़िंदा है। खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर किया कि हमारी बहुत सारी नीड्स हो सकती हैं। किसी को शिफा की ज़रूरत है, किसी को मौज़े की ज़रूरत है, कोई तालीमी ज़रूरत है, कोई माली ज़रूरत है। आपकी किसी भी किस्म की ज़रूरतें हैं, एक है जो हमारी शफात के लिए ज़िंदा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि खुदा के खुदाम भी हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारे बहन भाई भी हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारे अजीज़ रिश्तेदार भी हमारे लिए दुआएं करते हैं। लेकिन खुदा के खादिम ने जैसे शेयर किया, ये हमारे लिए बड़े प्रिविलेज एंड ऑनर की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी और मेरी शफात करते हैं। पादरी साहब, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरती के साथ आपने हमारी रहनुमाई की है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पादरी साहब, अगेन थैंक यू, आप स्टूडियो में आए, इस टॉपिक पर आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत के साथ इस्तेमाल करे। नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।